السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کی حفاظتی تدبیر ہے۔ اس حفاظتی بندوبست کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی حیات، اخروی حیات، اجتماعی حیات، انفرادی زندگی، معاشی، سیاسی، اجتماعی، ہر پہلو زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے محفوظ بنایا ہے۔ تقوی مطابقت رکھتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ، جیسا کہ ہدایت کی مطابقت ہے انسان کی حیات کے ساتھ۔ جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے خلق کی ہے، ایجاد کی ہے، اسی ترتیب سے ہدایت کا نظام بھی تدوین کیا ہے، اور اسی ترتیب سے انسانی حیات کا حفاظتی انتظام بھی کیا ہے۔ لیکن دین شناسی و دین فہمی میں یہ ترتیب ختم کر دی گئی ہے، اور دین شناسی میں نہ وہ ترتیب زندگی کی ملحوظ رکھی گئی ہے، اور نہ ہی ہدایت کی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات کے مطابق بنائی تھی وہ ملحوظ رہی ہے، اور نہ ہی حفاظتی ترتیب، تقوی کی ترتیب بھی اس طرح سے ملحوظ نہیں رہی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ انسانی حیات کی ترتیب اللہ نے بنائی ہے، اور اس میں اجتماعی حیات کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، اسے آغوش کی حیثیت عطا فرمائی ہے، بلکہ اسے اصل حیات قرار دیا ہے، اور اسی کی تنظیم کے لیے، اسی کے نظم کے لیے، اسی کی رہنمائی کے لیے دین اور ہدایت کا نظام بنایا ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں اجتماعی سماجی زندگی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح ہدایت بھی اجتماعی و سماجی ہدایت بنیادی ہدایت ہے۔ لیکن دین شناسی میں یہ دونوں چیزیں متروک ہیں، اور زندگی میں انفرادی زندگی، فردی زندگی اور فردی زندگی کا بھی محدود پہلو مد نظر ہے، اور ہدایت بھی اسی انفرادی زندگی کے اندر منحصر کر دی گئی ہے، اور وہ بھی انفرادی زندگی کے محدود حصے کے ساتھ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو اجتماعی اور سماجی زندگی کے مطابق نازل فرمایا ہے اور ترتیب دیا ہے، اور حفاظت بھی، تقوی بھی اسی ترتیب سے بنایا ہے کہ بنیادی تقوی، اساسی تقوی، انسانی تقوی جو انسان کی دنیا و آخرت کو محفوظ بناتا ہے، وہ سماجی اور اجتماعی تقوی ہے۔ انفرادی تقوی اگر سماجی تقوی نہ ہو، انفرادی تقوی انسان کو حفاظت نہیں فراہم کرتا، انسان محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک عام سا قانون ہے، عقلی قانون ہے، عرفی قانون ہے، اور اسے ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بدیہیات و اولیات میں سے ہے۔
بدیہیات اور اولیات ان مسائل کو اور قضایا کو اور موضوعات کو کہا جاتا ہے جو واضح ہیں، ہر ایک پر واضح ہیں، ہر ذی شعور پر وہ واضح ہیں اور ان کے لیے کوئی ابہام ان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہ اجتماعی زندگی، سماجی زندگی انسان کی اگر محفوظ نہ ہو، انفرادی زندگی محفوظ نہیں رہتی۔ ہم جتنی کوشش کر لیں غیر محفوظ سماج میں اپنا خاندان یا اپنے بچے محفوظ رکھنے کے لیے ناممکن ہے۔ وہ بچے حتماً غیر محفوظ ہو جائیں گے جو غیر محفوظ معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی فطری عقلی قانون کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس کے مطابق پہلا مرحلہ الہی بنیادوں پر سماج کی تشکیل ہے۔ انسانی معاشرہ الہی بنیادوں پر قائم ہو، چونکہ انسان اور بھی پیمانے اپنے سماج اور معاشرے کے لیے بنا لیتا ہے، آبائی طور طریقے پر سماج بنائے یا طاغوتی طریقے پر بنائے یا مختلف جس طرح آج موجود ہیں متنوع قسم کے اور مختلف قسم کے معاشرے موجود ہیں جو انسانوں نے اپنی صوابدید پر بنائے ہیں۔ الہی معاشرہ جس کی قدریں، جس کے نظام، جس کی بنیادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، وہ معاشرہ پہلے تشکیل دینا یہ پہلی ماموریت ہے ہادیان الہی کی، انبیاء کرام علیہم السلام، ائمہ ہدی علیہم السلام، اور ان کی وراثت و نیابت میں علماء کرام کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ الہی معاشرہ، الہی نظام ترتیب دینا اور بنانا، اور یہ مرحلہ باوجود اس کے کہ اسلام کو نازل ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اسلام کے نزول کو، جبکہ اسلامی اور دینی معاشرے کی تشکیل و ترتیب و تنظیم یہ اسلام سے پہلے سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب مامور ہیں، اور قرآن نے جو تاریخ امت سازی کی اور الہی نظام کی تشکیل کی ذکر کی ہے، قرآن نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء سے شروع کی ہے، اور اس وقت سے جو عمل جاری ہے آج کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی، حضرت ابراہیم کے گزرنے کے بعد بھی وہ معاشرہ انسان تشکیل دینے میں ناکام ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مومن ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، آسمانی کتابوں کو مانتے ہوئے بھی عملی طور پر انسان دین سے باہر زندگی گزارتا ہے، یعنی فسق و فجور معصیت کاری، جرائم پیشہ اور نافرمانی کو نہیں کہتے۔ فسق و فجور نظام الہی سے باہر زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ الہی نظام سے باہر رہ کے انسان عبادتیں کرے وہ بھی فسق و فجور ہے، الہی نظام سے باہر رہ کر انسان ریاضتیں کرے وہ بھی فسق و فجور ہے، چونکہ فسق جرم کو نہیں کہتے، فسق باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے جو مسجد سے باہر چلا جائے، جو گٹھلی کھجور سے باہر چلی جائے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے۔ باہر جا کے جو مرضی کرے، باہر جا کے نیکیاں کرے، باہر جا کے برائیاں کرے، باہر جا کے جرائم کرے، باہر رہ کے خاموش رہے، وہ سب فسق کے زمرے میں آتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ چوریاں کرے، شراب پیے تو فاسق و فاجر ہے۔ نظام الہی سے باہر رہ کے اگر وہ خاموش رہتا ہے تو یہ فسق و فجور نہیں ہے، یہ سب فسق و فجور ہے، چونکہ باہر الہی نظام سے باہر کی زندگی مسلمانوں نے پسند کر لی ہے، چن لی ہے اور راضی ہیں اس کے اوپر، اور الہی نظام کی تشکیل کا پہلا مرحلہ بھی انجام دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور یہ عدم آمادگی یہ دین شناسوں نے ختم کی ہے، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے دین سمجھ کے لوگوں کو سمجھایا ہے، انہوں نے دین اس طرح سے قرآن سے اور سنت سے اور منابع سے لیا ہے کہ وہ پورا دین نہیں لیا، اس میں سے کچھ چیز لی ہے اور اسی کو پورا دین بنا کر
لوگوں کو تفہیم کیا ہے، اور لوگ اب پورے دین کے توہم کے ساتھ اس چھوٹے سے مجموعے کو عمل کر رہے ہیں جو نظام کے بغیر ہے۔ نظام الہی سے باہر زندگی گزارنا یہ ایک عام حسن یا ایک عام حسنہ گویا بن گیا ہے۔ علماء راضی ہیں اس کے اوپر، مبلغین راضی ہیں اس کے اوپر، اور تمام طبقات، مسلمان، مومنین، شیعہ، سنی، سب کے سب الہی نظام سے باہر زندگی پر راضی ہیں۔ وہ الہی نظام تو نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، اور حضرت ابراہیم خلیل کے ذریعے اللہ نے جس کی معماری کروائی، نقشہ بنایا، ڈیزائن بنایا، اور اسے قائم کروایا، اس کی مرکزیت قائم کی، اور وہ تمام مومنین کے اوپر لازم قرار دیا کہ اس کو اقامت کریں، اقامت دین کریں، نظام دین قائم کریں۔ لیکن صدیوں سے یہ کام نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، چونکہ جس طرح کا مزاج مذہبی لوگوں کا، دینی لوگوں کا، مومن کا بن گیا ہے، وہ نظام کی جانب نہیں ہے۔ وہ نظام کے بغیر زندگی گزارنا، نظام الہی سے باہر زندگی گزارنا، اور نظام الہی سے باہر سیدھا جنت جانا ہے۔ نظام کی طرف رخ نہیں موڑا، جہت نہیں انہوں نے اپنی صحیح کی ابھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جس ماموریت پر فائز کیا، اور جو حضرت ابراہیم سے آغاز ہوا سلسلہ، اور باقی بعد میں آنے والے تمام انبیاء پابند ہیں ملت ابراہیم کی پیروی کے، راہ ابراہیمی اور سنت ابراہیمی، سیرت ابراہیمی اور طرز عمل ابراہیمی کے پابند ہیں تمام انبیاء، ائمہ و تمام مسلمین و مومنین حضرت ابراہیم کے بعد سے، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا وہ مسلمین و مومنین ہوں، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، قرآن کی نص کے مطابق سب کے سب ابراہیمی ملت پر اقامت دین کے مامور ہیں، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جس دین کی بنیاد رکھی اور نظام کی، وہ نظام امامت و امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا، مرتبہ امامت پہ فائز کیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے اور بنا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے امامت کا منصب سنبھال کر امامت کے فرائض انجام دینا شروع کیے، جن میں سے اہم ترین فریضہ امت تشکیل دینا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے جب مرکزیت قائم کر دی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ مرکزیت بنائی زمین کے اوپر امت سازی کے لیے، نظام الہی کے قیام کے لیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کیا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو، باپ بیٹا کو، اسماعیل و ابراہیم کو مسلم بنا، تسلیم ہونے والا، فقط تیرے حکم کے سامنے تسلیم ہو، تیرے علاوہ کسی کے سامنے تسلیم نہ ہو، یہ مسلم ہمیں بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری نسل میں سے امت مسلمہ بنا، وہ امت ہو اور وہ جو تیرے فرمان و نظام و دین کے سامنے تسلیم ہو، اور تیرے علاوہ کسی چیز کے سامنے تسلیم نہ ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے فرائض تعلیم فرما، بلکہ دکھا، اراء فرما، وہ مناسک جو بنیادی احکام ہیں یا بنیادی اقدامات ہیں جن کے اوپر کوئی بڑا ڈھانچہ قائم کیا جاتا ہے، عمارت کھڑی کی جاتی ہے، وہ آمادگی والے احکام کو مناسک کہتے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ساتھ ہی تو ہم پر توبہ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی چیز جو اس دعا میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب فرماتے ہیں، وہ توبہ ہے۔ توبہ اللہ کی ابراہیم اور ذریت ابراہیم پر توبہ۔ یہ بیان ہوا ہے کہ دو توبہ ہیں، ایک توبہ انسان کی اللہ کی طرف، اور ایک توبہ اللہ کی انسان کے اوپر، انسان پر اللہ کی توبہ ہے۔
توبہ کا عام مفہوم یہ ہے کہ جرم ہو، عام ذہنوں میں جو تعلیم میں، دینی تعلیم میں ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا، بلکہ کتابوں میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ لغت کی کتابوں نے بھی تفسیروں سے اور فقہی کتابوں سے معنی اخذ کیا ہے، اور وہی معنی جو انہوں نے بتایا ہے وہی انہوں نے توبہ کے لغت میں بھی لکھ دیا ہے، جبکہ لغت میں وہ معنی جو علوم نے کیا ہے وہ نہیں معتبر ہوتا۔ علوم لغت سے معنی لیتے ہیں، لغت سازی نہیں کرتے۔ علوم لغت سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ معصیت کے بعد رجوع کرنا، نادم ہونا، پشیمان ہونا، یہ اصطلاحی معنی ہے توبہ کا، لغوی معنی نہیں ہے توبہ کا۔ اصطلاح میں توبہ کے مفہوم میں معصیت، گناہ، جرم اور ذنب شامل ہے، کہ اگر آپ نے معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، جرم کیا ہے تو آپ کو توبہ کرنی ہے۔ لیکن لغت میں توبہ کا مطلب ہے رجوع، اس جگہ سے رجوع جہاں پر آپ موجود ہیں اور جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس جگہ سے پلٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا اس جگہ پر جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے، یہ توبہ ہے۔ معصیت کی ہے یا نہیں کی ہے، گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ممکن ہے نیکیاں کرتے کرتے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہو، دور ہو گئے ہو، جیسا کہ ہٹے ہوئے ہیں آج نیک لوگ، نیکیاں کرتے کرتے اپنے مقام سے دور چلے گئے ہیں، اور ان کو حکم ہے کہ نیکیوں سمیت واپس آؤ، توبہ کرو۔ جیسے انبیاء کو حکم ہے کہ آپ بھی توبہ کرو، انبیاء کی امتوں کو حکم ہے کہ آپ بھی توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ سرزاد ہوا ہے، جرم کیا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جگہ ترک ہو گئی ہے، مقام چھوڑ دیا ہے، وہ مقام جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہو، اور جہاں پر ہو یہ آپ کا مقام نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے، رحم اللہ امرأن، اللہ رحمت کرے اس شخص پر، اس انسان پر جو یہ تین چیزیں جانتا ہے، من این و الی این و فی این، کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں کے لیے آیا ہے، اور اس وقت کہاں ہے۔ یہ تین جواب اگر آپ کو آتے ہیں تو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دین شناس ہے، یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے، جس کو ان تین سوالوں کا جواب معلوم ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں کے لیے آیا ہے، اور اس وقت کہاں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت ہم کہاں ہیں، ہم وہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا، یا نہ ہمیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا، معنوی طور پر، علمی طور پر، سماجی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اور مختلف پہلوؤں سے ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اس وقت، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر۔ امت مسلمہ کو، آج کے مسلمان کو کہاں ہونا چاہیے تھا، کیا وہیں پر ہے؟ آج کے علماء کو کہاں ہونا چاہیے تھا، وہیں پر ہیں جہاں ہونا چاہیے تھا ان کو۔ جس جگہ اللہ نے کھڑا کیا تھا علماء کو، جو مقام بنایا تھا ورثۃ الانبیاء، کیا انبیاء کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء کا میدان سنبھالا ہوا ہے اور نیابت انبیاء کی صحیح کر رہے ہیں، وہاں ہیں موجود؟ نہ، جہاں موجود ہیں علماء یہ ان کی جگہ نہیں ہے، اس کو نکلیں یہاں سے اور وہاں پر آئیں جہاں اللہ نے ان کا مقام بنایا ہے۔ یہ توبہ ہے۔ نیکیاں کر رہے ہو یا برائیاں کر رہے ہو، اپنی جگہ پہ واپس پلٹو جو اللہ نے مقرر کی ہے آپ کے لیے۔ آپ ابھی ان جگہوں پر فائز ہو گئے ہو جو خود آپ نے اپنے لیے تشخیص دی ہیں۔ ہم نے خود اپنے لیے جگہ بنائی ہے کہ میرا دینی مقام یہ ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ نے نہیں مقرر کیا، اللہ سے تصدیق، تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو، قرآن کے میزان و پیمانے اور معیار کے مطابق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے گئے معیار کے مطابق ہو، اہل البیت علیہ السلام کے بنائے گئے معیار کے مطابق ہو۔ خود ساختہ معیار، آج کسی بھی انسان کو پوچھیں، وہ جو زندگی اس نے بنا لی ہے اس پہ راضی ہے، خوش ہے، لیکن کیا اہل البیت بھی خوش ہیں آپ کے اس کردار سے، آپ کے اس مقام و منزلت سے، آپ کے اس پوزیشن سے؟ نہ، خوش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا مرضی دین، اللہ کی رضا کا دین آپ نے اختیار کرنا ہے۔
وہ کامل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ کامل دین، وہ کامل نعمت جس پر اللہ راضی ہے، اس دین پر قائم ہوگے تو اللہ راضی ہے آپ سے۔ ابھی آپ خود راضی ہو اپنے آپ سے۔ خود راضی انسان وہ نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے، یہ عبد خدا نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق نظام الہی سے باہر ہے یہ نیک آدمی، اور جو نظام الہی سے باہر ہو قرآن کے نزدیک فاسق ہے و فاجر ہے۔ مومن وہ ہے جو نظام کے اندر ہو، اور نظام کے اندر وہ شخص ہے جس نے نظام پہلے قائم کیا ہو، نظام بنایا ہو، نظام کی تشکیل کی ہو، اور نظام کی تشکیل جو نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سے بنایا اور بنوایا ہے، اور وہ امامت کا نظام و امت کا نظام ہے۔ امامت و امت کے لیے، اس نظام کے لیے آپ کو امت بننا ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ ابھی ہم فقط حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں بحث کر رہے ہیں، اور تشکیل امت کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، انسان کی توبہ، مسلمین کی توبہ، مومنین کی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ یعنی جہاں ہیں وہ جگہ چھوڑیں اور جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں آ جائیں، یہ توبہ ہے اجتماعی و سماجی و مومنین کی۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کہاں ہیں اور کیا چھوڑنا ہے ہمیں۔ آپ اس وقت کہاں ہو؟ یعنی سامری چھوڑو، گسالہ چھوڑو، اور موسیٰ کی طرف پلٹو، توحید کی طرف پلٹو، اللہ کے نظام کی طرف پلٹو۔ اپنے زمانے کے سامری پہچانو کون ہیں، اپنے زمانے کے بچھڑے پہچانو کون ہیں، سیاسی بچھڑے، معاشی بچھڑے اور سماجی بچھڑے، مذہبی بچھڑے۔ سب سے پہلے اب ہم کہاں ہیں؟ پوری امت اسلامیہ کو دیکھ لیں اور شیعہ کو بالخصوص دیکھیں، شخصیات کے گرد جمع ہیں، نظام کے گرد نہیں ہیں، سب کے سب شخصیات کے گرد ہیں۔ شخصیات بھی اپنے معیار کی، جو خود کی پسندیدہ شخصیت ہے، الہی شخصیت کے گرد بھی جمع نہیں ہے، اپنی مرضی کی شخصیت، اپنی پسند کی شخصیت، اپنے پیمانوں اور اپنے معیارات کی شخصیت کے گرد جمع ہیں۔ توبہ کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا آپ اس حق اور نظام کے محور میں آ جاؤ۔ آپ جس طرح جنگ جمل میں ایک شخص نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے پوچھا نہ بلکہ امیر المومنین کو ایک طرح سے بتایا اور امیر المومنین کو ستایا، ایک طرح سے طنز اور طعنے کے طور پر اس نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے نادان ہیں، بے وقوف ہیں کہ ہم آپ کے مقابلے میں جو شخصیات ہیں بڑی بڑی ان کو چھوڑ کر ہم آپ کو ماننا شروع کر دیں گے؟ کیا وہ شخصیت نہیں ہے؟ وہ کوئی چھوٹے لوگ ہیں، وہ معمولی لوگ ہیں جو آپ کے مقابلے میں ہیں، اتنی قداور شخصیات، اتنی بڑی بڑی شخصیات، تو ہم ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلیں گے، جو آپ کہیں گے ہم اس کو ماننا شروع کر دیں گے۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت گھٹیا سوچ ہے تمہاری، نیچے دیکھتے ہو اوپر نہیں دیکھتے ہو، یہ نچلی سوچ ہے تمہاری، گھٹیا سوچ ہے تمہاری، پست سوچ ہے تمہاری، پیمانہ ہی غلط ہے تیرے پاس۔ اور وہ کیا ہے کہ شخصیت کے ذریعے تو نے حق تشخیص دیا ہے، شخصیات چنی ہے پہلے، پھر شخصیات کو پکڑ لیا ہے، اور اب دونوں طرف شخصیات متضاد ہیں۔ علی علیہ السلام بھی شخصیت ہیں، اور علی علیہ السلام کے ساتھ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ بھی شخصیت ہیں، اور علی کے مقابلے میں بھی شخصیات ہیں، اور شخصیات کا پرستار اب کنفیوز ہو جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، ادھر بھی شخصیات ادھر بھی شخصیات، اس کو حق کبھی بھی نہیں ملے گا۔ امیر المومنین نے اسے فرمایا کہ حق پہچانو، پھر شخصیتوں کو حق پر تولو۔ شخصیات ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن یہ بھی دیکھو کہ حق پہ کون ہے، درست کون ہے، غلط کون ہے۔ آج کی تمام انسانیت، مسلمان آبادی اور شیعہ آبادی، ساری منقسم ہے شخصیات کے درمیان، اپنی مقامی لوکل شخصیت، کوئی سیاسی شخصیت، کوئی خاندانی شخصیت، کوئی آبائی شخصیت، کوئی مذہبی شخصیت، کوئی غیر ملکی شخصیت، یہ سب کے سب شخصیتوں کے اسیر ہیں۔ جب انہیں حق کی بات کرو شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ خوب امیر المومنین فرماتے ہیں یہی تمہاری سب سے بڑی گمراہی ہے کہ حق کو شخصیتوں کے ذریعے تشخیص دیتے ہو۔ شخصیتیں
متزلزل ہوتی ہیں، شخصیتیں پھسلتی ہیں، شخصیتیں ایک جگہ فکس نہیں ہوتی، شخصیتوں میں ہمیشہ تحرک ہوتا ہے، لغزش اور پھسلن ہے، پھسلتی ہیں شخصیات، کبھی اپنے مقام پہ ہوتی ہیں، کبھی اپنے مقام پہ نہیں ہوتی، کبھی اپنی جائگاہ پر ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی، لیکن حق کبھی بھی نہیں پھسلتا، حق میں سلپ نہیں ہے، حق پھسلتا نہیں ہے، حق میں لرزش نہیں ہے، حق میں ذلت نہیں ہے، لیکن شخصیتوں میں ہے، انسان میں ہے۔ وہ کتنے انسان ہیں پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء پھسل جاتے ہیں، اور جب پھسلتے ہیں تنہا نہیں پھسلتے، مرید ساتھ پھسلتے ہیں، مقلد ساتھ پھسلتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں زیادہ غور کریں، تاریخ میں جھانکنے کے بجائے اپنا حال زیادہ معلوم کریں کہ شخصیات کے اسیر ہیں اور شخصیات نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ توبہ کی ضرورت ہے، یہاں پر توبہ کی ضرورت ہے کہ جس حلقے میں پھنسے ہوئے ہو، جس محور میں پھنسے ہوئے ہو، اس محور کو چھوڑو اور حق کو اپنا محور بناؤ، الہی نظام کو اپنا محور بناؤ، پھر آپ کی نجات کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ بس ایک سامری و گسالہ شخصیتیں ہیں، شخصیت ساز، اشباہ الناس شخصیت سازی کرتے ہیں، کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ رجل قمش جہلا سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بے، ایسے لوگ علامے کہ جو جاہل ہیں، جہالت ہے، عالم نہیں ہے، لیکن اشباہ الناس نے، لوگوں سے ملتے جلتے لوگوں نے، انسان نما لوگوں نے ان کو عالم کہنا شروع کیا، علامہ، یہ علامہ بن گئے، عالم بن گئے، ولیس بے، جبکہ یہ عالم نہیں ہے۔ یہ شخصیات ہیں جو انسانوں نے بنائی ہیں۔ مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں جب تھے، یادش بخیر، یہ سوال کثرت سے ہوتا تھا کہ پاکستان کے جو طلاب ہیں، فضلاء علماء، یہ مجتہد نہیں بنتے، مرجع تقلید کیوں نہیں بنتے؟ تو اس وقت ایسے خوش مزاج لوگ بھی تھے وہاں پر، اور وہ خوش مزاج لوگ، ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے فضلاء کیوں مجتہد نہیں بنتے، تو انہوں نے کہا ہم بنتے نہیں ہیں، بناتے ہیں، ہم مجتہد بناتے ہیں۔ اور پھر وہ نام لیتے تھے قم کے اندر کہ فلاں فلاں مجتہد کس نے بنایا، یہ ہم نے بنایا ہے، اور صحیح کہتے تھے، غلط نہیں کہتے تھے، چونکہ ہم اس کے عینی گواہ ہیں کہ وہ مجتہدین پاکستانیوں نے بنائے تھے، پاکستانیوں نے ان کو مجتہد کہا، آیت اللہ کہا، وہ ہو گئے آیت اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ مجتہد بننا مشکل نہیں ہے، مجتہد بنانا زیادہ مشکل کام ہے، اور ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کتنے مجتہدین ہیں جو ہم نے بنائے ہیں۔ خوب یہ بھی ایک طریقہ ہے شخصیت بنانا، پھر اس شخصیت کے گرد جمع ہو جانا اور پھر اسی کو دین سمجھ لینا۔ اس کو توبہ کی ضرورت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ توبہ کرو آپ اللہ کی طرف، یعنی آپ جو سلسلے بنا لیے ہیں ان سے توبہ کرو۔ اسی طرح تنظیمیں ہیں، ایک اور گسالہ جو بنایا ہوا ہے، تنظیمیں ہیں، حزبیں ہیں، انجمنیں ہیں، پارٹیاں ہیں، قبیلے ہیں، یہ سب گسالے ہیں، ان کو چھوڑو گے آپ۔ اور پھر جو آپ کو ملا ہے، آپ کا اختیار کردہ نظام نہیں، بلکہ آپ کو ٹھونسا گیا ہے آپ کے اوپر، سیاسی نظام آپ کا، جو سرمایہ داری نظام، یہ گسالہ ہے۔ آپ کے ملک کا سرمایہ داری نظام ہے، دنیا کا سرمایہ داری نظام ہے، اس کو چھوڑو، یہ گسالہ ہے، یہ سامری نے بنایا ہے۔ جمہوریت سامری نے بنائی ہے، انبیاء نے نہیں بنائی۔ کوئی نبی بانی جمہوریت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بانی نظام دین ہے، لیکن اس میں جمہوریت کا کہیں نام نہیں ہے، امت کا نام ہے، جمہوریت کا نام نہیں ہے۔ جمہوریت کہاں بنی؟ فرانس میں بنی، جمہوریت یورپ میں بنی، اور وہاں سے بن کر ساری دنیا میں گئی۔ مودی بھی جمہوری رہنما ہے، اور ٹرمپ بھی جمہوری رہنما ہے، اور ہم بھی جمہوریت کے گسالے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب جمہوریت اسلام ہے تو پھر تو ٹرمپ اور مودی سارے مسلمان ہیں، اور بڑے اعلیٰ مسلمان ہیں، چونکہ ان کی جمہوریت زیادہ مضبوط ہے۔ یہ گسالے ہیں، ان کو چھوڑو تاکہ امامت کی طرف آؤ، اللہ کے نظام کی طرف آؤ۔ امت کے بجائے آپ نے قبیلے بنا لیے، فرقے بنا لیے، فرقے بھی گسالہ ہیں۔ جتنے فرقے دین و مذہب کے نام پر بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس فرقے کے اندر جمع ہو کے فرقے کی محور میں اکٹھے ہو گئے، یہ سامری کا گسالہ ہے، یہ بچڑے ہیں۔ اس بچڑا پرستی اور عجل پرستی کے ہوتے ہوئے انسان توبہ نہیں کر سکتا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو چھوڑو،
یہ گسالے، یہ بچڑے، یہ سامری، یہ سب چھوڑو، جو یہ بتان نوین علامہ اقبال کے بقول، یہ سارے چھوڑو، اللہ کے نظام کی طرف آؤ۔ یہ رکاوٹیں ہیں، اور ہم نیک لوگ ہیں، لیکن وہ نیک لوگ جو اللہ کے نظام سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، جلا وطن لوگ ہیں ہم۔ اللہ کے نظام سے ہم نے جلا وطنی اختیار کی ہے، باہر کی زندگی کو ترجیح دی ہے، اس پہ راضی ہیں۔ پہلا کام توبہ ہے، انسان کی توبہ اور اجتماعی توبہ، امت کی توبہ، مجموعی توبہ، تمام طبقات کی توبہ، عوام کی توبہ، خواص کی توبہ۔ ان بچڑوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں دیا ہے۔ اور یہ توبہ اس وقت میسر ہوگی کہ جب اللہ توبہ انسان کے اوپر کرے، اللہ کی توبہ انسان کے شامل حال ہو۔ اللہ کی توبہ کا معنی مفسرین شیعہ سنی سب نے مل کے کیا ہے قبول کرنا، یعنی انسان توبہ کرے اور اللہ قبول کرے۔ نہ، قبول کرنا اللہ کی توبہ نہیں ہے۔ قبول توبہ قرآن ہی کے اندر الگ آیات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ اللہ توبہ انسان کی قبول کرتا ہے، قابل التوب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یتوب اللہ کا مطلب توبہ انسان کی قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انسان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیسے انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے نظام کی طرف، اسی طرح اللہ نے بھی انسان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس رجوع سے مراد کیا؟ یعنی اللہ انسان سے دور ہو گیا ہے، اللہ نے انسان سے فاصلہ لے لیا ہے، اب دوبارہ پلٹ کے اللہ کو آنا ہے؟ نہ، اللہ کسی سے فاصلہ نہیں لے سکتا، اور اللہ کا فاصلہ مخلوق کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، اور انسان عبد ہے۔ عبد و رب، عبد دور ہو سکتا ہے رب سے، لیکن رب دور نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا، نہ تکوینی طور پر نہ تشریعی طور پر۔ لیکن چونکہ انسان کا نظام اللہ نے اختیاری بنایا ہے، اختیاری نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اسباب، وسائل اور بہت سارے ایسے امکانات بنائے ہیں جن سے انسان استفادہ کرے گا اور اللہ کے نظام میں آئے گا۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، انحراف آتا ہے اس کے اندر، جیسا کہ ابھی آج نیک اور بد سارے اللہ کے نظام سے دور ہو کر سامریوں کے پیچھے ہیں۔ ان سامریوں کے پیچھے جانے والی قوم کے لیے اللہ نے اہتمام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، تورات ہے، حضرت ہارون ہیں، اور وہ مراکز جو حضرت موسیٰ نے قائم کیے۔ بنی اسرائیل موسیٰ کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چلے گئے اور گسالے کے پیچھے، بچڑے کے پیچھے چلے گئے۔ اب بنی اسرائیل کو واپس آنا ہے، بنی اسرائیل نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کی انہوں نے، اللہ نے بھی توبہ کرنی ہے بنی اسرائیل پر۔ اگر اللہ بنی اسرائیل پر توبہ نہ کرے تو بنی اسرائیل کی توبہ بے فائدہ ہے۔ وہ اگر پلٹ کر بھی آئیں اور اللہ نہ پلٹے تو بنی اسرائیل کا پلٹنا بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ کس طرح سے پلٹے بنی اسرائیل کی جانب؟ اس لیے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے، ہدایت کے لیے جو وسائل، اسباب اور ماحول مہیا کیا ہے، جو بھی نعمتیں، جو چیزیں ان کے اختیار میں قرار دی ہیں، جب بنی اسرائیل نے موسیٰ کو چھوڑا، ہارون کو چھوڑ دیا اور سامری اور گسالے اور بچڑے کے پیچھے چلے گئے، تو اللہ کے وسائل سے بھی دور ہو گئے، موسیٰ سے بھی دور ہو گئے، ہارون سے بھی دور ہو گئے، تورات سے بھی دور ہو گئے، ہر وہ چیز جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی اس سب سے دور ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل اگر پلٹنا چاہتے ہیں، پشیمان ہو گئے ہیں، سامری کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور بچڑا چھوڑنا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے بچڑا چھوڑ دیا۔ مسلمان بچڑا نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی قیامت تک نہیں چھوڑیں گے۔ اگر بنی اسرائیل اور مسلمانوں کو موازنہ کریں تو بنی اسرائیل کو بار بار اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن پھر اللہ نے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، اور پھر یہ پلٹ آئے، واپس الٹ آئے، پھر دوبارہ شروع کیا۔ دوبارہ شروع کرنے کا مطلب یعنی پہلے غلطی کی تلافی کی انہوں نے، پھر دوبارہ موقع دیا، اور بار بار اللہ نے ان کو موقع دیا۔ لیکن کیا ہم مسلمان بھی پلٹتے ہیں ان غلط راہوں سے، غلط فیصلوں سے؟ کوئی مسلمان ایسا نظر آتا ہے پاکستان کے اندر، آپ دیکھ لیں، کسی بھی مسلک سے، دیوبند مسلک سے، بریلوی مسلک سے، شیعہ سے، سلفی مسلک سے، وہابیوں سے، مشائخ سے،
کہ جس راہ پر گیا ہوا ہے کوئی پلٹا ہے واپس اللہ کے نظام کی طرف آیا ہے، یا جو سامری جو گسالہ اس نے لیا اسی کے پیچھے سرپٹ دوڑتا جا رہا ہے اور مزید راسختہ ہو کے اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کی توبہ کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو وسائل دیے ہوئے تھے ان کو، جو انہوں نے چھوڑ دیے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی وسائل ان کے اختیار میں قرار دے۔ موسیٰ پھر آمادہ ہے اس گمراہ قوم کو گلے لگانے کے لیے، ہارون پھر آمادہ ہے اس گمراہ قوم کی زمام سنبھالنے کے لیے، تورات پھر آمادہ ہے، تیار ہے اس گمراہ قوم کو دوبارہ راہ ہدایت دکھانے کے لیے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کے بعد سارے وسائل اپنے سمیٹ لیے اور دوبارہ داخلہ، دوبارہ پذیرش، دوبارہ موقع ان کو نہیں دینا۔ یہ دوبارہ موقع دینا یہ اللہ کی توبہ ہے۔ ایک غلطی کی، جیسا میں نے پہلے گزشتہ خطبے میں مثالیں بھی دیں کہ تعلیمی اداروں میں لوگ داخلے لیتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جنہیں دوبارہ موقع دیا جاتا ہے۔ یہ جن کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے یہ ادارے کی، یہ یونیورسٹی کی توبہ ہے ان کے اوپر، ان کی طرف نہیں۔ اللہ بندوں کی طرف توبہ نہیں کرتا، اللہ بندوں کے اوپر توبہ کرتا ہے۔ یتوب علی الناس، اور لوگ اللہ کی جانب توبہ کرتے ہیں۔ دونوں توبہ میں فرق ہے۔ اللہ بندوں کے اوپر توبہ کرتا ہے، یعنی وہ وسائل، وہ مواقع، وہ امکانات، وہ تمام اسباب جو ان کی ہدایت کے لیے پہلے مقرر کیے تھے اور یہ چھوڑ گئے، یوں نہیں کہ اب دوبارہ ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، وہ وسائل ان سے روک لیے جائیں گے، وہ دوبارہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ تعلیمی ادارے ترک کر جاتے ہیں، اسکول کالج چھوڑ جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، تو بعض کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے۔ یہ ادارے کی توبہ ہے، اس شخص کے اوپر مہربانی ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک رعایت ہے جو ادارے کی طرف سے ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، انہوں نے جرم ایسا کیا ہے، انہوں نے خطا ایسی کی ہے، دوبارہ دروازے بند ہوتے ہیں ان کے اوپر ادارے کے، انہیں موقع نہیں دیا جاتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو موقع دینا ہے، بار بار موقع دینا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار موقع دینا ہے۔ یہ سنت خدا ہے کہ کوئی انسان کسی وقت بھی پلٹنا چاہتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ اپنے وسائل پلٹائے گا اس کی طرف، اللہ بھی وہ سارے مواقع دوبارہ دے گا اس کی طرف۔ لیکن یہ امت اگر ارادہ کرے، یہ لوگ اگر ٹھان لیں، نیت کر لیں کہ ہم نے الہی نظام کی طرف جانا ہے، تو وہ نظام کے اسباب اللہ ان کے اختیار میں قرار دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ گسالے کے پیچھے جائیں، سامری کے پیچھے جائیں اور وہیں سے سیدھے جنت میں جائیں، سامری کی قیادت اور امامت میں اور گسالے کی دم پکڑ کے یہ کہیں جی کہ ہم جنت جا رہے ہیں، خوش ہوں اور سالانہ جشن منائیں، عرس منائیں کہ یہ جنتی ٹولہ ہے، گسالے کے ذریعے جنت میں جا رہا ہے۔ نہ، نہیں جا سکتے آپ۔ سامری چھوڑو گے، گسالہ چھوڑو گے، خوب سامری گسالہ چھوڑ دیں گے، ہمارا بنے گا کیا؟ ایک بڑے طبقہ ہے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں جب انہیں یہ سوچتے ہیں کہ سامری چھوڑیں، گسالہ چھوڑیں، تو گھبرا جاتے ہیں، پھر ہمارا بنے گا کیا؟ وہ پھر بنے گا یہ کہ یتوب اللہ علیکم، اللہ تمہارے اوپر رجوع کرے گا، اللہ سارے وسائل، سارے امکانات، ساری توفیقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں وہ ساری اللہ آپ کو پلٹا دے گا۔ تو اللہ کی طرف سے موقع پلٹا کے دوبارہ موقع دینا، یہ اللہ کی توبہ ہے انسان کے اوپر، اور انسان کا غلط فیصلوں سے واپس آ کے اپنے مقام پر آ کر قائم ہو جانا جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، یہ انسان کی توبہ ہے۔ اس کے بغیر الہی نظام، امامت کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات لوگ بتوں سے دور نہیں ہوتے، سامریوں سے دور نہیں ہوتے، اور گسالوں سے، بچھڑوں سے دور نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قاعدہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو بتوں سے دور کر سکتے ہو تو یہ پہلا کام ہے، لیکن اگر لوگ اتنے راسخ ہیں کہ بت رچ بس گئے ہیں، اشربوا فی قلوبہم العجل، گسالے کی محبت ان کے ڈی این اے میں چلی گئی ہے، رگوں میں، خون میں چلی گئی ہے،
تو ظاہر ہے یہ نہیں نکالی جا سکتی. اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں یہ بچھڑا ہی ذبح کروا دیں. چونکہ محبت شدید ہے ان کے دل میں، محبت نہیں نکالی جا سکتی. انہیں بچھڑے سے دور نہیں کر سکتے، بچھڑا ذبح کر دو. اس لیے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان تذبحوا بقرۃ، بچھڑا ذبح کرو. اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو. کیوں ذبح کریں؟ اس لیے کہ محبت نکلے. گائے کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، گائے ذبح کر دو آپ. حضرت ابراہیم نے پہلے اپنے چچا یا اب، قرآن نے اب کہا ہے، تفسیروں میں چچا ہے، تاریخوں میں کچھ اور ہے. بہرکیف جو قرآن کی اصطلاح ہے وہی ہم تکرار کریں. اب، جس کو حضرت ابراہیم کا اب کہا گیا ہے. آزر، بت ساز، بت فروش، بت گر، بت پرست. اس شخص کے دل سے، یہ گھریلو بزرگ اپنا، اس کے دل سے حضرت ابراہیم نے پوری کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ آزر کے دل سے بت کی محبت نکال دیں. اور نہ صرف نکلی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ راسخ تر ہو جاتی تھی. اور گویا آزر ابراہیم کی ضد میں آ گئے اور زیادہ بت پرستی شروع کر دی ابراہیم کو چڑھانے کے لیے. اور حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ آزر کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آزر کے دل سے محبت بت کی نہیں نکل سکتی، تو بت ہی توڑ دیے جائیں، گسالہ ہی ڈبو دیا جائے، گائے ہی ذبح کر دی جائے، تاکہ یہ گمراہی کا منبع ہی ختم ہو جائے. اب یہ بھی امت سازی اور نظام الہی کے قیام کے لیے یہ ایک مرحلہ ہے کہ آپ لوگوں کو توبہ کرائیں. لیکن اگر لوگ توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں کہ بچھڑے اور بت اتنے مقدس ہیں کہ وہ بت توڑنے پڑیں گے آپ کو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بت توڑے، مسلمین جو مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، بت پرست، یہ رسول اللہ سے التجا کرتے تھے کہ آپ بے شک ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بتوں کو کعبہ سے نکال دیں، لیکن انہیں توڑے نہیں، انہیں محفوظ کریں، میوزیم بنائیں، عجائب گھر بنائیں اور اس میں ان کو محفوظ کر دیں. رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو توڑنا ہے. توڑ دیے. توڑنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ان کے ٹکڑے یہ ہمیں دے دیں، ہم اپنے گھروں میں لے جائیں یادگار کے طور پر کہ یہ کسی زمانے میں ہمارے خدا تھے. تو رسول اللہ نے وہ ٹکڑے بھی ان کو نہیں چننے دیے. اور پھر ایک اور مزیدار کام کیا جو ان کو بہت ناگوار گزرا. کہا کہ یہ جو بتوں کے ٹکڑے ہیں یہ دفن کیے جائیں مسجد الحرام کے دروازے پر، اور اس دروازے میں دفن کریں جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے. یعنی ان کو پائمال کرو، یہ بت توڑو، ان کو دفن کرو، اور انہی بت پرستوں کا ہو کہ کس کے اوپر جوتوں سے چلیں، بتوں کی پائمالی بھی کریں. اس لیے باب الشیبہ جو مسجد الحرام کا ہے، ابھی بھی مناسک میں اور کتابوں میں ہے کہ حاجی جب جاتا ہے خصوصاً پہلے سال تو باب الشیبہ سے، پہلی دفعہ حرم میں باب الشیبہ سے داخل ہو. اب تو دروازے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگ سہولت کے لیے یا انتظامی مسائل کے لیے قریب ترین دروازے سے داخل ہوتے ہیں، لیکن پرانی ساخت و تعمیر کے مطابق باب الشیبہ سے جانا افضل ہے، مستحب ہے، تاکید ہے کہ پہلی دفعہ جو حاجی جاتا ہے باب الشیبہ سے جائے. باب الشیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نیچے زمین کے نیچے بت دفن ہیں. بتوں کے ٹکڑے جو توڑے گئے تھے، امیر المومنین نے توڑے تھے، وہ وہاں دفن کیے، اور انہی مشرکین، سابقہ مشرکین اور موجودہ مسلمین کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر روندیں. انہیں بڑا ناگوار گزرتا تھا اور روتے تھے، رسول اللہ کے پاؤں پڑتے تھے کہ آپ انہیں دفن نہ کریں اور کم از کم ہمیں ان کے اوپر سے نہ گزاریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے. بت پرستی، بت شخصیت کا ہو، بت قومیت کا ہو، بت فرقے کا ہو، بت قبائلیت کا ہو، بت کسی بھی شکل میں ہو، بت توڑنے سے امامت کے لیے میدان فراہم ہوتا ہے، امت سازی کے لیے میدان فراہم ہوتا ہے. بتوں کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور حضرت ابراہیم نے یہ کام بھی کیا ہے. بس اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ اگر وہ سارے مواقع فراہم نہ کرے جو نظام الہی کے قیام کے لیے ہیں، انسان اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت ابراہیم نے تکمیل نظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی طلب کی ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
اور پھر اس کے بعد اگلی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ تسلسل نظام امامت جو بہت اہم نقطہ ہے، جو دین شناسی میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا، تسلسل نظام امامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، پھر رسول اللہ پر آ کر سلسلہ بعثت انبیاء روک دیا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن امامت مسلسل جاری ہے، امامت کا تسلسل ہے۔ اور یہاں پر امامت کے تسلسل کی اتنی اہمیت ہے جتنی خود امامت کی اور توحید کی اہمیت ہے، کہ اگر امام ابراہیم ہوں پہلے اور آخری امام اور پھر ختم ہو جائے، خوب حضرت ابراہیم کی امامت ہمارے لیے ذکر ابراہیم، درود و سلام ابراہیم پر ثواب کا باعث تو ہوگا، لیکن امامت ابراہیم اس نسل کی کیا کام آئے گی؟ اس نسل کو آج امام چاہیے، ہر نسل کو امام چاہیے اور الہی امام چاہیے، ورنہ سامری کو یہ امام بنا لیں گے، یہ اپنا امام بنا لیں گے، اپنا نہیں، اللہ کی طرف سے ہر نسل کو امام چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم نے جس طرح تسلسل امامت کا طلب کیا، جب امام بنایا جا رہا تھا تو تسلسل طلب کیا، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، یہ مسلسل ہونا چاہیے، نظام امامت ذریت کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ اور پھر جب امت سازی کی تو فرمایا کہ یہ تسلسل کے ساتھ میری ذریت میں امت مسلمہ ہونی چاہیے، اور جب ذریت نظام ہوگا امامت کا تو اس کو تسلسل کے لیے راہبر و قائد و امام کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اگلی آیت میں آ رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ ابراہیم کا راستہ ہے، یہ ابراہیم کا مذہب و دین ہے۔ اس سے جس نے بھی کنارہ کشی اختیار کی، جس نے منہ موڑا، وہ صفی ہے، وہ فقی نہیں ہے۔ جو راہ ابراہیم سے منہ موڑے گا وہ عالم نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ صفی ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے جو ابراہیم کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ ابراہیم کا راستہ امامت و امت کا راستہ ہے، امامت اللہ کی طرف سے اور امت بھی اللہ کے توفیق سے امام کے ہاتھوں سے، یہ راہ ہے ابراہیم ہے۔ اور آج کی نسل کے لیے، بعد والوں کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے جنہوں نے صدیوں سے یہ نظام ترک رکھا، ان کے لیے بھی راستہ یہی تھا، لیکن انہوں نے اپنے راستوں کو ترجیح دی، شہنشاہوں کو اور آمروں کو اور جمہوریتوں کو موقع دیا، طاغوتوں کو موقع دیا۔ طاغوتوں کو موقع، سب سے زیادہ موقع مومنوں نے دیا ہے، ان لوگوں نے دیا ہے جو نظام الہی کے یا قائل نہیں تھے یا نظام الہی کے لیے کوششیں نہیں کرتے تھے، انہوں نے میدان طاغوتوں کے حوالے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں فہم دین، فہم قرآن، فہم دین رسول اللہ و فہم تعلیمات اہل البیت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدات نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ
و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عباد و امناؤہ فی بلاد واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کی حفاظت کی تدبیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہدایت کے لیے انسان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا، انبیاء کے ذریعے اپنی جانب سے ہدایت نازل فرمائی، اسی طرح حفاظت کے لیے بھی اللہ نے انسانوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا اور انہیں حفاظت کے لیے تدبیر دی، تقوی کا نظام دیا، اور اس تقوی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ اگر تقوی نہ ہو انسان غیر محفوظ ہے، اور ہر چیز انسان کی غیر محفوظ ہے۔ بے تقوی دنیا آج کی دنیا ہے، آج کا انسان اور آج کا مسلمان بے تقوی انسان ہے، مسلمان بھی ہیں، اس لیے محفوظ نہیں ہے، کوئی چیز ان کی محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، سرزمین محفوظ نہیں ہے، آبرو محفوظ نہیں ہے، ناموس محفوظ نہیں ہے، مستقبل محفوظ نہیں ہے، اگلی نسلیں محفوظ نہیں ہیں، دین و مذہب محفوظ نہیں ہے، ہر چیز معرض زوال و معرض خطر میں ہے بے تقوی ہونے کی وجہ سے۔ اور آج کے انسان کی ایک مشکل اور بھی ہے، بے تقوی ہونے کی وجہ سے انسانیت بھی اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا آج جو کچھ دنیا میں جاری ہے ماجرا، اور باقی ساری دنیا تماشائی ہے، اور اس میں اپنا انسانی کردار، اپنا اسلامی کردار، اپنا دینی و ایمانی کردار ادا نہیں کر رہے۔ اتنے کثیر اسلامی ممالک ہیں، طاقتور اسلامی ممالک ہیں، سرمایہ دار اسلامی ممالک ہیں، مضبوط ہتھیاروں اور افواج والے اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے لیے آئینہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بے تقوی لوگ ہو، اور اپنے اقتدار کی خاطر تم نے انسانیت بھی اپنی چھوڑ دی ہے، دین و اسلام بھی چھوڑ دیا ہے۔ ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔